بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور سلیم آزر اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری کوشش رہی ہے کہ میں کسی نہ کسی موضوع پہ اوپر آپ سے بات کرتا رہوں، تو آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ اپنی اہمیت کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور خاص طور پہ ہم جو ہے ہمیشہ جو رزق ہے، رزق اور عزت، اس کی ہم بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے ان دونوں چیزوں کا ذمہ خود اٹھایا ہے، رزق اور عزت کا۔ اور کبھی بھی رزق اور عزت کی بھیک جو ہے وہ کسی سے نہ مانگے۔ جب بھی مانگنا ہے اس پاک ذات سے مانگے جو سب کو دینے والا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان دونوں چیزوں کے لیے لوگوں کے آگے گڑ گڑاتے نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں جس کے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کا کس طرح رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ ایک دفعہ ہم اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ کچھ دوست بھی تھے، تو ہم ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گئے۔ تو وہاں جب ہم نے گاڑی پارکنگ میں پارک کی تو ایک نشئی جس کے ہاتھ میں کپڑا تھا اور بٹن اس کے ٹوٹے ہوئے تھے، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، تو وہ نمودار ہوا۔ تو جو ہی ہم گاڑی سے باہر نکلے وہ ہمارے پاس آ گیا اور ہمیں کہنے لگا کہ صاحب میں آپ کی گاڑی صاف کر دوں۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہمیں گاڑی صاف نہیں کروانی۔ تو پھر وہ بڑی دلیری سے یہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے صاحب، اگر آپ نے اپنی گاڑی جو ہے وہ صاف نہیں کروانی تو مجھے 100 روپیہ دے دیں، میں نے چرس لینی ہے اور چرس پینی ہے، اس کے لیے مجھے 100 روپیہ دے دیں۔ تو میرے ساتھ جو میرا دوست تھا وہ بڑا غصے میں آیا، اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تم اتنی جو ہے وہ دلیری سے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے 100 روپیہ دے دو اور میں نے وہ چرس لینی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے روٹی کھانی ہے یا مجھے کھانا کھلا دو، تو آپ اس کے لیے مانگیں، آپ جو ہے وہ ایک غلط کام کے لیے مانگ لیں۔ اس کا آگے سے بڑا خوبصورت جواب تھا، جو سننے والا تھا کہنے لگا کہ صاحب جو روٹی اور رزق کا ہے بندوبست وہ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ اٹھایا، وہ خود اس کا بندوبست کرے گا، اور جس چیز کی مجھے ضرورت ہے میں اسی کے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو یہاں میں ایک بات جو یہ آپ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے رزق کو، جھوٹ کو اپنے رزق کا سہارا نہ بنائیں۔ ہم ہمیشہ رزق کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس نے بڑی صاف گوئی بات کی۔ خیر ہم چلے گئے۔ جب ہم کھانا کھا کے ہوٹل سے باہر نکلے تو وہ ہوٹل کی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھا تھا اور وہ کھانا جو تھا وہ نیچے زمین پہ پڑا ہوا تھا، وہ کھا رہا تھا۔ اور انہوں نے جب ہمیں اس نے دیکھا تو اس نے آواز دی کہ صاحب بات سنو۔ تو ہم رک گئے۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو صاحب، یہ کھانا میں کھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کا کیسے بندوبست کیا ہے۔ ہوا کیا کہ جب ایک وہ پلیٹر تھا جس میں مختلف کھانے میں تھے، کچھ کباب تھے، چاول تھے اور اسی طرح کچھ ٹکے تھے، تو وہ پلیٹر لے کے جب ویٹر جو ہے وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا، اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس سے ہاتھ سے پلیٹر وہ گرتا ہے، اور وہی جہاں پہ وہ نشئی بیٹھا تھا وہ سارا کھانا وہیں پہ گر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ اب نیچے سے زمین سے تو وہ اٹھا نہیں رہا، اب اس نے وہاں سے کھانا شروع کر دیا۔ تو اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھو صاحب، اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا، میری روٹی کا، میرے رزق کا کیسے بندوبست کیا۔ ہاں، یہ اب اس کی مرضی ہے کہ کبھی وہ زمین پہ بیٹھے دیتا ہے، کبھی چار پائی پہ بیٹھے دیتا ہے، اور کبھی ٹیبل پہ بیٹھ کے دے دیتا ہے، لیکن وہ دیتا ضرور ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ آج اس کی مرضی، آج اسے ہمیں زمین پہ دے دی ہے، ہم شکر الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو میرا مقصد اس واقعے کو بتانے کا یہ ہے کہ ایک نشئی جو بالکل دنیا سے الگ تھلگ یہ لوگ ہوتے ہیں، اس کا دیکھیں عقیدہ
کہ وہ کس حد تک اس کا ارادہ اور نیت مضبوط تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کا بندوبست کرتا ہے، تو یقیناً ہماری بھی نیتیں اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اس حد تک پختہ ہونا چاہیے کہ ہمیں رزق کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اور اپنے رزق میں کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے وہ رزق آ بھی جاتا ہے، اس رزق میں وہ برکت نہیں ہوگی، وہ رزق آپ کے کام نہیں آئے گا، وہ رزق آپ کے ہاتھ سے ایسے نکلے گا جیسے وہ آیا تھا۔ تو آخر میں ناظرین یہی کہوں گا، اسی طرح ہم جو عزت کی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم اپنی جو ہے عزت حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی عزت داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی عزت حاصل کرنے کے لیے عزت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔ عزت بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور رزق بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو میرا اگر آپ کو یہ پیغام یا میری ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے جتنے بھی دوست ساتھی ہیں وہ اس بات کو سن سکیں اور آج کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے اوپر ان کا جو عقیدہ ہے وہ پختہ ہو سکے، اور جب بھی وہ اپنے عزت کی دعا کریں تو اپنے پاک ذات سے کریں جو سب کو دینے والا ہے، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ اللہ کی پاک ذات کے آگے اٹھائیں، پھر دیکھیں وہ آپ کی عزت اور عزت کا کیسے بندوبست کرتا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ نئے میل آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔